بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے صاحب جلسہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور ہم سبوں کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ تمہیدی گفتگو سے احتراز کرتے ہوئے میں چند خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوقار سامعین، آج کا یہ جلسہ رسم دستار بندی کے متعلق سجایا گیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ادرا گوڑی میں حفاظ کی کثرت ہو رہی ہے۔ بچے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے کہ ایک بچہ 30 پارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ بے شک بے شک۔ آج کے دور میں انسان 10 انک کے موبائل نمبر کو یاد نہیں کر پاتا، لیکن ایک بچہ کتنا ذہین ہوتا ہے، اس کا دماغ کس قدر تیز اور طرار ہوتا ہے کہ وہ پورے قرآن کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سینے میں بسا لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں ایک دن حافظ قرآن کی شان و عظمت کے تعلق سے حدیثیں پڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر ایک حافظ قرآن کا اتنا مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی اتنی کیوں کر ہے؟ پڑھتے پڑھتے خود بخود جواب ملا کہ جو بندہ رب کے قرآن کو سینے میں بسا لیا ہو، پھر ان کا مقام تو بلند و بالا ہوگا ہی نا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحورها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ میرے آقا نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ حافظ قرآن، یہ عالم ربانی جب تک دنیا میں رہتے ہیں اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چوٹیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہے تب تک سمندر کی مچھلیاں دعا کرے، بلوں کی چوٹیاں دعا کرے۔ جب یہ
بہت خوب. ایک حافظ کی قرآن، ایک حافظ قرآن کو اتنی عزت دی ہے، اتنی ان کی شان ہے، اتنی بلندی ہے، ان کی اہمیت اتنی ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. لیکن میں جو دو باتیں آج بولنے کے لیے آیا ہوں، دستار کی فضیلت پر بھی بہت ساری تقریریں آپ سنیں گے علماء کرام کی زبانی میں، لیکن میں جو دو تین بات آج خاص کر کے بولنے کے لیے آیا ہوں وہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیے. ابھی دستار باندھی جائے گی، رسم دستار ادا کریں گے علماء کرام، اور آپ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک دو پھول کا ہار ڈال دیں گے، 10-20 روپے دے دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے پوری ذمہ داری نبھا دی. آپ سوچتے ہوں گے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. ٹھیک ہے، آپ نے بہت بڑا واقعی کام کیا ہے. ایک حافظ کی عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، پشت پناہی کی، آپ نے ان کو داد و تحسین سے نوازا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن میرے نزدیک، میرے مطابق اصل عزت یہ نہیں ہے کہ آپ دستار کے دن 2-4 پھول کے ہار ڈال دیں اور اسی پہ اکتفا کریں. میرے نزدیک اصل عزت یہ ہے کہ جب یہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے اور اپنے سماج میں خدمت کرے، تو اس وقت آپ پہ لازم ہے کہ سماجک ہونے کے ناطے ان کی ہر طریقے سے مدد کرے، اور اس وقت ان کی عزت اور ان کے وقار کا بے شک بے شک. ایسا نہیں آپ کے مدرسے میں یہ پڑھا رہے، لاک ڈاؤن لگ گیا، آپ نے ان کو گھر بھیج دیا. ایسا نہیں آپ کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، لاک ڈاؤن لگا، آپ نے ان کی تنخواہ روک دی. افسوس ہوتا ہے ہمارے سماج کے ان مدرسے کے ذمہ داران کی فکر پر کہ کیسے لوگ ہیں 5-5 گاؤں مل کر مدرسہ چلاتے ہیں، 10-10 گاؤں کے لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں وہاں کے مدرسین گھر میں ہیں، نہ تو ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے. مدرسے میں تالا لگا، میں مانتا ہوں مدرسہ بند ہے، لیکن جو مدرس کئی سالوں تک تیرے بچوں کو تعلیم دیتا رہا، جو مدرس تیرے بچوں کو حافظ بناتا رہا، جب لاک ڈاؤن لگ گیا، ان کا پریوار نہیں ہے کیا؟ ان کے بچے نہیں ہے کیا؟ ان کے ماں باپ نہیں ہے کیا؟ ہے ان کے سب کچھ. ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے. ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن لگے یا کسی دوسری وجہ سے آپ کا مدرسہ بند ہو تو آپ ان کی تنخواہ نہ روکے، بلکہ اس وقت لازم ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. اور میرے نزدیک ضرورت کے وقت حافظوں کی مدد کرنا ہی ان کی عزت ہے، اور اسی کو ان کی تعظیم ہم کہتے ہیں. ضروری ہے آپ پہ آج ہار ڈالو نہ ڈالو، آج ان کا ہاتھ چومو نہ چومو، آج ان کے لیے نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ، لیکن جب ان کے اوپر ایسا وقت آن پڑے کہ ان کو سماج کی ضرورت ہو، ان کو پیسوں کی ضرورت ہو، ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، آپ کو ان کے اوپر لازم ہوگا کہ پیسے کے ذریعے سے بھی آپ ان کی مدد کریں گے، اور ہر اعتبار سے آپ ان کی مدد کریں گے. یقین مانے آپ نے اگر ایک عالم اور حافظ کی مدد کی، انشاءاللہ تعالی کل قیامت میں یہ حفاظ آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے گے، یہ عالم ربانی آپ کی مدد کرتے ہوئے انشاءاللہ. ضروری ہے کہ آپ ان کے فراغت کے بعد ان کی عزت کریں گے، ان کی تعظیم و تکریم کریں گے. ایسا نہیں کہ فراغت کے بعد ہی تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے نا. آدمی کے ساتھ شادی ہے، ان کے گھر کی ذمہ داری ہے، ان کے بال بچے ہیں. آپ نے آج تو حافظ بنا دیا، سماج میں تقریریں کر کر کے ہم نے حافظوں کی عظمتیں بیان کر کر کے ہم نے حافظ بنا دیا. لیکن جب یہ حافظ بن کے آئے تو مسجد میں ان کی تنخواہ 5,000 میں کیا ہوگا؟ 10,000 ان کی تنخواہ. رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، وہاں بھی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں. کیا ہوگا؟ آپ کی وجہ سے آپ کی قوم کا بچہ حافظ بنا تھا، آج انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، کئی سالوں تک دال روٹی مدرسے میں چبائی ہے، تب جا کر قرآن حفظ ہوا ہے. اور جب یہ فارغ ہو کر آئے
قوم کی خدمت کرنے لگے اس وقت آپ نے ان کو دھکیل دیا، اور آج جب دستار اور رسم دستار بندی ہو تو آپ ان کو صرف ہار چڑھا کے اپنے آپ سے ذمہ داری کو اٹھا لینا چاہتے ہیں۔ نہیں، اب سماج میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حافظ ہو یا عالم ہو، ان کی دستار اور فراغت کے بعد جب تک یہ سماج میں خدمت کرے تو یہ اپنا وقت دیں گے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے تنخواہ اتنی ہو کہ یہ خوشحال رہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکے اور اپنے ماں باپ کو بھی صحیح سے کھلا پلا سکے۔ یہی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ بے شک بے شک اور عزت کریں۔ اور ایک چیز سن لیں، ابھی شوال کا مہینہ ہے، شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں، طلبہ جو ہے، بس آخری بات سنیں، ہمارے یہاں کے طلبہ جو ہے